سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 87، سورۃ المائدہ کا 12واں رکوع اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے باہم ترک دنیا کا عہد کیا۔ یعنی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس سنا تو خوف خدا کا غلبہ ہو گیا، اور وہ آخرت کی یاد میں رونے لگے۔ پھر وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا کی لذتوں سے دور ہو جائیں گے۔ اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے، نرم اور اچھے لباس نہیں پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، ہمیشہ رات بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے، کبھی بستر پر نہ لیٹیں گے، گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، اپنی بیویوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس سے اجتناب کرنا اور ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی قسم کھا لینا اور یہ کہنا کہ اب یہ چیز مجھ پر حرام ہو گئی، یہ اور ہے۔ انسان اگر رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، کبھی اس کے بدن کو آرام کی ضرورت ہو تو آرام کر لے، جب ہمت ہو تو وہ روزے رکھے، گوشت اور چکنائی سے اجتناب کرے اور خوب اللہ کی یاد کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی قسمیں کھانا اور اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر لینا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام وہ حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں دروازہ بند کر کے رو رہے تھے، وہ اس طرح کے عہد کر رکھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس طرح کے عہد کرنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ جس طرح حرام کو ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک انسان نہ کرے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حرام سے مجھے ہر صورت میں بچنا ہے، تو حلال چیزوں کے متعلق اس طرح کا وہ عقیدہ نہ رکھے، اور نہ ہی مبالغتاً کسی حلال چیز کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، یہ منع ضرور ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے گا تو پھر یہ قسم ہو جائے گی۔
اب اگر وہ اس چیز کا استعمال کرے گا تو اسے قسم ٹوٹنے کا کفارہ دینا ہوگا. یعنی ایک تو انسان اس طرح قسم کھاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، یہ بھی قسم ہے. اور اس طرح کہے کہ مجھ پر یہ چیز حرام ہے تو یہ کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے. تو حلال چیز کھاؤ اور حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اللہ سے ڈرو. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر. غلط فہمی کی قسم جسے یمین لغو کہتے ہیں وہ یہ کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح سمجھ کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو. ایسی قسم پر کفارہ نہیں اور نہ ہی گناہ ہے. مثلا کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا تم فلاں شخص سے کل ملے تھے؟ اس نے انکار کیا. اس نے کہا کہ کھاؤ قسم. تو اس نے یہ خیال کر کے کہ کل تو میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، قسم کھا لی. پھر یاد آیا کہ کل مجھے راستے میں ملا تھا. تو چونکہ اس نے یہ جو قسم کھائی ہے یہ خیال کر کے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو بے خیالی میں جھوٹی قسم کھا لی، تو اس پر گرفت نہیں ہے اور نہ کفارہ ہے. قسم کی گویا کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس لحاظ سے کہ یا تو انسان قسم ماضی کی کھاتا ہے یا حال کی کھاتا ہے یا مستقبل کے متعلق کھاتا ہے. مثلا وہ قسم اس طرح کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا تو اسے کفارہ دینا ہوگا. حال اور ماضی کی قسم مثلا کیا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، اور اس میں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو اس پر گناہ ضرور ہے اور یہ سخت حکم ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے. اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں یہ کام نہیں کرتا ہوں اور اس کا یہ خیال ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن اسے یاد نہ رہا، تو اس صورت میں کفارہ بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہوگا. اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، یعنی یمین منعقدہ پر، جو کسی آئندہ امر پر قصد کر کے کھائی جائے. یعنی مستقبل کے متعلق کہے اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا کہے اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. ایسی قسم توڑنا گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا ہے، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے. یعنی نہ تو بہت اعلیٰ ہو نہ بہت ہی ادنا ہو، بلکہ متوسط درجے کا کھانا ہو. جیسے عید بقرہ عید میں کھانا اعلیٰ کھلایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی ادنا کھانا ہوتا ہے. عام حالات میں اپنے گھر والوں کو ایک درمیانہ کھانا کھلایا جاتا ہے. تو ایسا کھانا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھلایا جائے تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہوگا. اب یا تو یہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا مثلا صبح و شام کا کھانا کھلا دے، یا 1.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو صدقہ فطر کی طرح دے دے. یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے
یا 10 روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ 10 کی تعداد پورا کرنا ضروری ہے، یا تو 10 مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دے، یا پھر ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلا دے، یا ایک مسکین کو روز صدقہ فطر کی رقم دے۔ تو اس طرح 10 دن تک وہ جب صدقہ فطر کی رقم دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی رقم کے متعلق فرمایا 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو۔ کلو گرام میں اس کا حساب کیا بنتا ہے؟ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 2 کلو 50 گرام گندم کا آٹا، بعض محققین کہتے ہیں کہ اس سے کم بنتا ہے، لیکن 2 کلو 50 گرام آٹا جو ہے یہ ایک احتیاطاً ناپ ہے، تو اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں یا اتنا آٹا دے دیں۔ مثلا 2016 دسمبر کا مہینہ جاری ہے، آج کل اس کی قیمت پاکستان میں تقریباً 100 روپے ہوتی ہے، یعنی اگر 100 روپے دے دے تو انشاءاللہ تعالی صدقہ فطر کی رقم ادا ہو جائے گی۔ اور اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہو تو فی زمانہ 10 مسکینوں کو 100 روپے دے دے، یعنی 1000 روپے 10 میں تقسیم کر دے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 1000 روپے ایک ہی شخص کو ایک ہی دن میں دے دے تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا، یا تو 100 روپے 10 افراد میں تقسیم کرے، یا ایک شخص کو 100 روپے کر کے 10 دن میں یہ 1000 روپے پورے کرے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کا کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑے دینا، اور کپڑے بھی اوسط درجے کے دینے ہیں جن سے بدن کا اکثر حصہ چھپ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک تہبند اور ایک کرتا، یا ایک تہبند اور ایک چادر ہو، مثلا فی زمانہ شلوار قمیص دے دیا جائے یا اس کا کپڑا دے دیا جائے، او تحریر رقبہ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، تو کفارے میں ان تینوں باتوں کا اختیار ہے، چاہے 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، یا ایک غلام آزاد کر دے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک عمل کرے گا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور ابھی عرض کیا گیا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی جگہ پر اگر انہیں صدقہ فطر کی رقم دے دی جائے تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جب کہ کھانا، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ جو 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا سکتا ہے، یا صدقہ فطر کی رقم انہیں دے سکتا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس دے سکتا ہے، یا غلام آزاد کر سکتا ہے، تو 3 روزے رکھنے سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب روزے سے کفارہ ادا کرے تو 3 روزے مسلسل رکھے، متواتر رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ اور قسم کھا کے توڑ دو، یعنی اس کو پورا نہ کرو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، اب اس نے وہ کام کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ ادا کرے۔ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسموں کو پورا کرو۔ اگر اس میں کوئی شرعن حرج نہ ہو
تو قسموں پر قائم رہو اور قسموں کو پورا کرو۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے کہ قسم کھانے کی عادت چھوڑ دو، کیونکہ آدمی بار بار قسم کھاتا ہے تو پھر اس قسم کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام سے، فاجتنبوہ، تو ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی مراد یہ ہے کہ شراب، جوا، بت اور یہ پانسے شیطانی کام ہیں، ناپاک ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر شراب کو، جوے کو، بت کو اور پانسوں کو فرمایا گیا رجسم من عمل الشیطان۔ رجسن ناپاکی، پلیدی، گندگی کو کہتے ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی عمل کی گندگی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ شراب تو ہر کوئی جانتا ہے کسے کہتے ہیں۔ میسر، جوا، جوئے کی تعریف اور اس کی تفصیل کچھ زیادہ ہے، لیکن مختصراً یہ مثال کے طور پر کوئی شخص مال اس طرح داؤ پہ لگاتا ہے کہ جس میں اگر انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مال اس نے لگایا ہے اس کے ضائع ہونے کا یقینی اندیشہ ہے۔ مثلا 10 روپے کی ٹکٹ نکالی جاتی ہے کہ آپ اگر 10 روپے دے دیں تو آپ کا نام لکی ڈرا میں آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر لکی ڈرا میں آپ کا نام نہ آئے تو 10 روپے گئے۔ اسی طرح مختلف موبائل کمپنیاں میسج کے ذریعے ایک جوئے کی اسکیم نکالتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر اس نمبر پر آپ میسج کر دیں تو میسج تو ہے 10 روپے کا، حالانکہ یوں میسج جو ہے وہ 10 پیسے کا ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ لکی ڈرا میں آپ کا نمبر جا رہا ہے تو میسج جو ہے وہ 10 روپے کا ہے۔ اگر انعام نکل گیا تو جو نکلا وہ ملے گا، اور نہیں نکلا تو 10 روپے یقینی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ آج پوری قوم اس طرح کے جوئے میں مبتلا ہے۔ ہمارے بچے گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور دیگر وہ کھیل کھیلتے ہیں، اس میں بھی وہ جوا کھیلتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ مثلا 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں اور ایک ٹیم کہتی ہے کہ جو ٹیم ہار جائے گی وہ جیتنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دے گی، تو یہ جوا ہے اور اس سے ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے۔ یہ چند مثالیں ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو بے شمار جوئے کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ والانصاب اور بت، یہ بت تو شیطانی عمل کی گندگی ہیں کہ شیطان نے لوگوں کے ذہن خراب کیے اور اس گندگی کا اثر یہ ہوا کہ ایک پتھر کو ایک شکل دے دی اور اسے خدا سمجھ کر پوجنے لگے۔ ازلام، یہ پانسوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا، تو ان کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ شیطانی عمل کی گندگی ہے، ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف لفافے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک طوطا رکھا جاتا ہے، اور وہ طوطا آتا ہے کسی بھی لفافے کو اٹھا لیتا ہے، اس میں جو لکھا وہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ قسمت کا حال بیان ہو رہا ہے، تو وہاں اس طریقے سے یہ لفافے کھلوانا اور قسمت کا حال معلوم کرنا یہ سب ناجائز کام ہے اور شیطانی عمل کی گندگیاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما الخمر والمیسر،
شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان شیطانی عمل کی گندگی ہیں، فاجتنبوہ تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض کو ڈال دے۔ العداوت عداوت، دشمنی، والبغضاء بغض نفرت، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوے میں، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان نفرتوں کو اور دشمنی کو ڈال دے۔ کیونکہ جب انسان شراب میں ہوتا ہے تو بعض باتیں نشے میں ایسی کہہ جاتا ہے کہ جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھیں۔ بسا اوقات لوگ گالی دے دیتے ہیں، بسا اوقات بعض غلط باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میسر، جوا چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر اچانک سے انسان کنگلا ہو جاتا ہے اور اچانک سے بہت سارا مال اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر شراب اور جوئے کے متعلق بیان کیا گیا کہ اس کو حرام کر دیا گیا، اور اس کے حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روکے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم باز آئے؟ اس آیت میں شراب اور جوے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوے بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض، عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں، گناہوں میں، برائیوں میں مبتلا ہو وہ اللہ کے ذکر اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور ہوشیار رہو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم پھر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرو، فَاعْلَمُوا تو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم صاف صاف پہنچا دیا تو ان کا جو فرض تھا ادا ہو چکا۔ اب جو اعراض کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے شراب حلال تھی، اور اس قدر شراب سے انہیں محبت تھی کہ اٹھ کر پانی کے بجائے وہ شراب پیتے تھے، اور جب تک جاگتے رہتے شراب ہی پیتے رہتے، اور وہ شراب کے اتنے شیدائی تھے کہ اس کی فضیلت میں یا کہیے اس کی تعریف میں انہوں نے بہت سے قصیدے لکھے ہوئے تھے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان آیتوں کی تلاوت کی اور بتایا کہ شراب، جوا اور یہ چیزیں حرام ہو چکی ہیں، تو لوگوں نے فوراً قرآن کے حکم پر عمل کیا۔ جتنے مٹکے تھے سب توڑ دیے گئے، شراب کا جتنا ذخیرہ تھا اسے بہا دیا گیا، کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا تو پھینک دیا، کسی کے منہ میں شراب تھی تو وہ باہر اس نے اگل دی، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں مدینہ شریف سے شراب کا خاتمہ ہو گیا۔ اہل مدینہ اس طرح ہو گئے گویا کہ شراب کا وجود مدینہ شریف میں تھا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ،
اللہ تعالیٰ یہ جذبات ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنیں تو فوراً حکم کی تعمیل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں جو کچھ انہوں نے چکھا. شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام ہونے سے پہلے وفات پا چکے تھے. پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو ان کی فکر ہوئی کہ شراب حرام ہونے سے پہلے وہ شراب پیتے تھے تو کیا ان کی پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی اس معاملے میں. تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ شراب حرام ہونے سے پہلے جن نیک ایمانداروں نے شراب کو پیا وہ گناہگار نہیں ہیں. اذا متقوا وآمنوا، جب وہ ڈریں اور ایمان رکھیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کریں، ثم اتقوا پھر ڈریں، وآمنوا اور ایمان رکھیں، ثم اتقوا پھر ڈریں، واحسنوا اور نیک رہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. آیت میں لفظ اتقوا جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں 3 مرتبہ آیا ہے. پہلے سے مراد ہے کہ وہ شرک سے ڈریں اور پرہیز کریں. ثم اتقوا پھر ڈریں تو فرمایا اس سے مراد ہے شراب اور جوے سے ڈریں اور بچیں. ثم اتقوا پھر ڈریں تو اس سے مراد ہے تمام حرام کاموں سے ڈریں اور پرہیز کریں. اللہ رب العالمین ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے. سورۃ المائدہ کا 12واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے.